اچھا کھوسا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں مقدمات کے اوپر، تو کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اب؟ دیکھیں، جو انہوں نے تقاضا کیا ہے انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے. ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیپچر ہو چکی ہیں، یہ اداروں پر قابض ہو چکے ہیں، عدلیہ کے ادارے پر بھی قابض ہو چکے ہیں، اور فیصلے جو ہیں یہ من پسند ہو رہے ہیں، ڈکٹیشن پر ہو رہے ہیں، جبری ہو رہے ہیں، بلڈوز کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا وہ موقف کی تائید کر دی. اس خط نے ثابت کر دیا کہ جو ہے الیکشن یہ جتنے بھی ہے یہ عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں اس میں وہ ان اثرات کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں. انصاف کے تقاضوں کو جو ہے بالکل پورا نہیں کیا جا رہا. تو ہم یہی تقاضا کرتے ہیں. میں تو پہلے دن کہتا ہے کہ 9 مئی سے جو آرکیسٹرڈ قسم کا ایک بیانیہ بنایا گیا عمران خان کو ختم کرنے کے لیے اور عمران خان کی پارٹی کو جو ہے منہدم کرنے کے لیے، اس کا اور 9 فروری پر آپ کر جو منتج ہوتا ہے فارم 47 کی شکل میں جو نتائج کو تبدیل کر کے اور جیتے ہوئے عمران خان کی جس کی 2/3 آنے تھے، جس کو نشستیں اگر مخصوص ملتی تو 235 پر پہنچتے تھے، تو ان کی جگہ پر اسے جو ہے مارجنلائز کیا گیا اور یہ آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. سو ہم نے تو تقاضا کیا ہے کہ خدا را 45 سال اب مت لینا. بھٹو کے قتل کو آپ نے کہا کہ یہ مس ٹرائل تھا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اب تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو ہے تقاضا کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے کہ اس پر جو ہے ایک ہائی پاور کمیشن جو ہے بیٹھے اور وہ ان کے جو ہے یہ طرز عمل کو اور ان کی مداخلت کو اور ہمارے جو ہے آگے سے کس طرح رسپانس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا اور آئین کی پاسداری کا، اور ہم اپنے بنیادی حقوق اور آئین کی پاسداری کا کما حق وہ نہیں کر سکتے اگر اس طرح سے مداخلت ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اور پھر وہ اتنے خوفناک اور ہولناک قسم کے انکشافات ہیں کہ ججز کے بیڈ روموں میں گھروں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آوازیں ہی نہیں، صرف ان کی جو ہے پردہ داری بھی مجروح کی جا رہی ہے. اور نہ صرف یہ، ان کے ہراساں کیا جا رہا ہے جو ججز کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے، اور ان کے برادر نسبتی کو جو اٹھایا گیا تو الیکٹرک شاک، بجلی کے جھٹکے اس کو جو ہے دے کر ٹارچر کیا گیا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جج صاحب جس نے ہمیں شکایت کی اس کو الٹا بجائے اس کے کہ OSD بنا کر اور اس کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا. تو ماتحت عدلیہ تو بالکل ہی وہ غلامی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہو، کیونکہ محمد بشیر نے بار بار کہا کہ مجھے جو ہے صحت اجازت نہیں دیتی ہے میری لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ منظور کی جائے، لیکن اس وقت تک اسے مخلصی نہیں دی گئی جب تک اس نے 14 سال پوری سزا نہیں کی ہے اور القادر کی درخواستیں خارج نہیں کی ہیں. تو ان اگر بیرونی اثرات کے تحت اس طرح سے انصاف کے پرخچے اڑائے جائیں اور عدالت ایک آئینی ڈھانچہ جو ہے ٹرائکوٹمی آف پاور، ایک عدلیہ کو جو ہے وہ منہدم کیا جائے اور تابع کیا جائے ایگزیکٹو کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، تو پھر پاکستان کے آئین کی انحراف ہے. اور پھر آرٹیکل 6 میں ان کو جو ہے سزائیں ہونی چاہیے جو بھی اس میں مداخلت کر رہا ہے. تو میں تو ہم بحیثیت پارٹی بھی اس کا شدید تقاضا کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں اس مداخلت کی جو بھی کی جا رہی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عدالتی نظام پر حائل اور حاوی ہونے کی، اور ساتھ ہی تقاضا کرتے ہیں کہ جو کمیشن انہوں نے مانگا ہے اس کو کمیشن کو بنایا جائے اور یہ جو ہے تاکہ ریاست کو بحال کر دیا جائے، آئین کی بالادستی ہو اور صحیح معنی میں عوام کو حق حکمرانی ملے اور عدلیہ اپنے انصاف مہیا کرے، فراہم کرے لوگوں کو اور عوام کو بلا تشخیص و تمیز، بلا کسی خوف و خطر کے، اور بجائے اس کے کتابیں ہو ایگزیکٹو کے اور اسٹیبلشمنٹ. سر یہ جو ججز کی جانب سے ایلیگیشن لگائے گئے ہیں یہ 2023 کے ایلیگیشن سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اور چیف جسٹس جو اس وقت موجود ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اعجاز الحسن سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا فیصلہ دیا، لیکن اس فیصلے میں جو ان کے الزامات تھے اس کی تحقیقات کے لیے بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 6 ججز کے ایلیگیشن پر کوئی تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ ہونی چاہیے.
ہونی چاہیے. دیکھیں شوکت صدیقی صاحب کو بھی جو انصاف ملا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملا, بحال نہیں وہ ہو سکے. وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے, ان کو چیف جسٹس سے نہیں بنایا گیا, اور انہوں نے بانگ دہل اور واضح کہا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی من پسند بینچز بنواتے تھے اور من پسند فیصلوں کی خواہش کرتے تھے, اور اس کے انکار پر اس کو نکلوا دیا الٹا, بجائے اس کے کہ اس کی جو ہے اس پر کوئی کارروائی کی جاتی ان کے خلاف جنہوں نے مداخلت کی. تو اس لیے اب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے, وہ بند نہیں ہوا. یہی بات یہ ان ججز نے بھی لکھ کے بھیجی ہے. تو میں توقع کرتا ہوں اور تقاضا کرتا ہوں, آپ دیکھیں ابھی تو اور ہائی کورٹ سے بھی اسی طرح کی آوازیں آئیں گی, اسی طرح کی آوازیں آئیں گی. یہ کیپچر صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوا یا اسلام آباد ٹیریٹری میں نہیں ہوا, یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے, یہ کے پی کے میں بھی ہوا ہے, یہ جو ہے سندھ میں بھی ہوا ہے, بلوچستان میں بھی ہوا ہے. یہ 9 مئی کے شاخسانے کے تلے ساری بنیادی حقوق اور آزادی سلب کر کے جو پی ٹی آئی کے خلاف یلغار ماری گئی ہے, 10,000 لوگوں کو اندر کیا گیا اور سارے قیادت کو جو ہے دھکا دے کر پھینکا گیا, اور پھر جو ہے 2 پارٹیاں اس میں سے بنائی گئیں. آئی پی پی کا کیا حشر ہوا؟ ترین نے مستعفی ہوا, 8 فروری کے نیچے دفن ہو گیا. اور خٹک کا کیا حشر ہوا کے پی کے میں؟ خٹک نے آخر 8 فروری کے شاخسانے میں اس نے بھی اپنا مستعفی ہو کے ریٹائرمنٹ لے لی سیاست سے. جو بھی غداری کیا ہے عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ, ان کا عوام نے حشر کیا ہے, نشر کیا ہے اس طرح. سو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں بھی اسی طرح کی ریپریشن جاری ہے. تو پاکستان کو خدارہ 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا دنیا کا جیل خانہ مت بنا دیں کہ لوگ سانس لینا بھی جو ہے وہ ان کا جینا بھی حرام ہو اور سانس لینا بھی مشکل ہو اور دشوار ہو. تو اس لیے اگر آئین کی بالادستی ہے تو پھر بنیادی حقوق کی بھی پاسداری کرنی چاہیے اور عوام کو مقتدر کرنا چاہیے. ان کا حق حکمرانی ہے. کسی سروس کو کیونکہ باقی عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو, یہ سروسز ہیں, یہ ادارے نہیں ہیں. ادارہ صرف پارلیمان ہے جو عوام پر محیط ہے, اور عوام ہی کو حق حکمرانی ہے, اور تابعداری آرٹیکل 5 کے تحت عوام کے ساتھ اور وفاداری آئین کے ساتھ ہونی چاہیے. سو اس لیے جو لوگ پاکستان کے جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے پیسوں کے ٹیکسز سے تنخواہیں لیتے ہیں اور مراعات لیتے ہیں, انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عوام پر اور ملک پر حکمرانی کریں اور عوام کو غلام بنا کے عوام کا ہی گلا دبائیں اور عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ مار کے چوری کریں. سر, عدلیہ پر اس طرح کے سنگین الزامات آج عدلیہ لگا رہی ہے ایجنسیوں کے اوپر. پاکستان کے جو وکلاء ہیں, خاص طور پہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل, وہ کہاں سوئی ہوئی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. آج شہباز کھوسہ میرے بیٹے نے, جو ایڈیشنل سیکرٹری ہے جس نے ہائیسٹ ووٹس لیے ہیں, اس نے اوپن لیٹر لکھا ہے اور اسی چیز کا تقاضا کیا ہے اس نے کہ جو ہے یہ کمیشن بھی بنے اور باریں جو ہیں اس پہ کھڑے ہوں. باریں آپ دیکھیں گے پاکستان کی سارے باریں عدلیہ کی آزادی کے لیے, پھر عدلیہ کی کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے, پھر آئین پر عملداری کے لیے, اور جمہور کو اور ریاست کو بحال کرنے کے لیے پھر تحریک چلائیں گی. اگر اسی طرح کے انسٹیٹیوشنل کیپچر رہے تو یقیناً ہم لوگ دوبارہ ایک تحریک چلائیں گے, اور اس سے بھی زیادہ جو ہے بھرپور انداز سے تحریک چلائیں گے جو ہم نے پہلے ججز کی بحالی. سر, تو وہ جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے صحافیوں کے ٹویٹس پر کہ ججز پر تنقید ہو رہی ہے, عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے, تو وہ وکلاء اور وہ بارز آج کہاں پر ہیں؟ اب یہ ان سے پوچھیں جو گماشتے بنے ہوئے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے یا اس حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلام ہے, کیونکہ حکومت کا پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شہباز شریف تو اپنا وزیر خارجہ بھی نہیں رکھ سکتا, شہباز شریف اپنا وزیر داخلہ بھی نہیں رکھ سکتا. جو ہے وہاں بلوچستان میں جو چیف منسٹر بنا ہے یہ پیپلز پارٹی کا کبھی تھا, سرفراز بگٹی. تو یہ سارا جو ہے جتنا کچھ ہے یہ سارا آپ کو سامنے ہی ہے کہ یہ جو ہے حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو بھی کر رہا ہے حکمرانی بھی اسی طرح کر رہا ہے جس طرح عدلیہ پر قبضہ ہے. کھوسہ صاحب, آخری سوال کا جواب دیجیے گا. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے یہ جو ہے رد عمل سامنے آیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کہنے پر اور ان کی ماں کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دینا چاہیں گے؟ یہ جو ججز نے جو لیٹرز لکھے ہیں, اور اس میں ریلیف یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جب وہ ریلیف لینے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت نون لیگ کو ریلیف نہیں دیا جاتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو دھڑ دھڑ ریلیف دیا جا رہا تھا, اور صرف ایک فیصلے کے اوپر جو ہے تمام ججز نے ذکر کیا. یہ بھی کہا گیا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ او بھائی, اگر اس وقت غلامی کرتے تھے وہ بھی غلط تھا. اگر اب غلامی کوئی کرتا ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ ٹو رانگز ول ناٹ ڈو ون رائٹ. کس نے کہا ہے؟ باضمیر بنے
ان کو آئین میں اتنی مراعات دی ہوئی ہیں، ان کا حق ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ تنقید برجا ہے، لیکن اصل چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا اس میں صداقت ہے کہ نہیں ہے. جب شوکت عزیزی کا فیصلہ سپریم کورٹ خود دے رہی ہے کہ ان کو غلط نکالا گیا، تو پھر جس ایجنسیز نے جو مداخلت کی تھی ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ کریں نا. یہ سپریم کورٹ یہ کوسا صاحب ادھر ساتھ پہ آ جائیں، بارش ہو رہی ہے. منطقی نتیجے پر پہنچائے نا اسے. کوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ اگر جو ہے وہ انصاف کی فراہمی نہیں ہوئی تو غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی جو ریلیف دیا گیا وہ بھی غیر قانونی تھا، اور جو نون لیگ کو دیا گیا وہ بھی غیر. اور پاکستان کی تاریخ اٹھا لو، یہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے انہوں نے جو غیرت کا ثبوت دیا ہے، پاکستان نہ ٹوٹتا اگر یہ انصاف کرتے صحیح معنی میں اور عوام کو ان کا بنیادی حقوق دیتے اور آئین کی پاسداری کرتے. ان کے فیصلے ہیں جس وجہ سے یہ قباحتیں آئی ہیں. ان کا فیصلہ تھا سمبل لینے کا، جو آج پاکستان کا ملک، پاکستان کی عوام اس کو بھگت رہے ہیں. اور خدا را فیصلے تو صحیح کرو، آئین کے مطابق کرو، قانون کے مطابق کرو اور عوام کی خوشحالی پر کرو. وہ کوئی بھی فیصلہ کسی دور کا بھی ہو، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں صحیح ہوتے تھے یا اب صحیح ہو رہے ہیں. نہ پہلے کبھی صحیح ہوئے تھے نہ اب صحیح ہوئے ہیں. 45 سال کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کا فیصلہ غلط تھا تو خدا کا خوف کریں. اور اگر مولوی تمیز الدین کا کیس اب کہتے ہیں یہ 70 سال پہلے کا فیصلہ غلط تھا جس سے ملک دو لخت ہوا، تو کیوں ایسے فیصلے کرتے ہو بھائی؟ خدا کا خوف کرو. تھینک یو ویری مچ.